بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی میری ویڈیو کا عنوان ہے بچوں کی تربیت میں والدین کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اور وہ ان ذمہ داریوں سے اگر بھاگتے ہیں تو ان کے بچے کس طرف چلے جائیں گے، وہ آج سنیے گا ضرور۔ سب سے پہلے ہے کہ آپ اپنے بچوں پر بیجا سختی نہ کریں۔ بعض والدین اپنے بچوں پر بیجا سختی کرتے ہیں اور ان کو معمولی بات پر بھی سخت سزا یا شدید ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے تمام جذبات و احساسات مر جاتے ہیں، ان کی صلاحیتیں دم توڑ جاتی ہیں اور گھر کو وہ جیل خانہ تصور کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسے بچے والدین سے نفرت کرتے ہیں اور ان سے دور رہنے میں ہی عافیت محسوس کرتے ہیں۔ بعض والدین تو اس قدر سخت مزاج ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ انتہائی قدم اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ چند سال پہلے ہی سعودی عرب کے ایک عربی روزنامے میں ایسے ہی والد کا ظالمانہ رویہ پڑھنے کو ملا۔ کسی سعودی نے نئی کار خریدی، چند دنوں کے بعد اپنی فیملی کو پکنک پر لے گیا۔ اس دوران اس کے سب سے چھوٹے بچے نے، جس کی عمر بمشکل 3.5 یا 4 سال تھی، گاڑی کی سیٹ کو چھری سے پھاڑ ڈالا۔ باپ یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور بچے کو شدید مارا۔ پکنک کا پروگرام ختم کیا اور گھر آ کر بچے کو چھت والے پنکھے کے ساتھ لٹکا دیا۔ اتنی سخت سزا دینے کے بعد بھی اس کا غصہ ختم نہیں ہوا اور اس نے کئی گھنٹوں تک بچے کو اسی حالت میں رکھا۔ ماں بیچاری منت سماجت کرتی رہی، مگر اس بدبخت نے ایک نہ سنی۔ جب اس نے بچے کو اتارا، اس کے دونوں بازو کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ بچے کو اسپتال لایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا بچے کے دونوں ہاتھ شل ہو چکے ہیں اور انہیں کاٹنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ عین اس وقت جب آپریشن تھیٹر میں بچے کا آپریشن ہو رہا تھا، باپ اسی پنکھے کے ساتھ رسی باندھ کر جھول گیا اور یوں ہنستا بستا گھر ماتم کدے میں تبدیل ہو گیا۔ تو دوستو، حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے، جو بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے بچوں پر بیجا سختی نہ کرے۔ دوسرے بچوں کو مناسب وقت نہ دینا۔ آج کل اکثر والدین نے کمانے کو اس قدر اپنے دل و دماغ پر سوار کر رکھا ہے کہ ان کے پاس اپنی اولاد کے لیے بھی وقت نہیں ہے، اور دن رات اسی فکر میں سرگرداں ہیں کہ کس طرح دنیاوی پراپرٹی کا دائرہ کار وسیع سے وسیع تر کیا جائے۔ دنیا کمانا اور روزی کے اسباب اختیار کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی ذمہ داری کو بھول جائے اور صبح گھر سے نکل جائے اور شام کو آ کر کے اپنے گھر میں گھسے اور اس شخص کو یہ تک نہ پتا ہو کہ اس کی جو ہے بچیاں، اس کے بچے پورے دن کیا کرتے رہے۔ تو دوستو، اسی طرح اولاد میں فرق نہ کریں۔ بعض والدین اپنی اولاد کے ساتھ یکساں سلوک کا اہتمام نہیں کرتے۔ وہ بڑے بچوں کو چھوٹوں پر یا لڑکوں کو لڑکیوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ یاد رہیں کہ جس بچے کے ساتھ زیادہ شفقت اور پیار کا رویہ رکھا جائے گا نا، اور دوسروں کی حق تلفی کر کے اسے اہمیت دی جائے گی، تو وہ ضدی، ہٹ دھرم اور خود سر بن جائے گا، جبکہ بقیہ بچے احساس کمتری کا شکار ہو کر والدین کے خلاف سوچنے پر مجبور ہوں گے، اس کے دشمن بن جائیں گے۔ 5ویں ہے، بعض والدین کبھی بھی اس بات کی طرف توجہ دینے کی کوشش نہیں کرتے کہ ان کے بچے کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں، کس قسم کا لٹریچر ان کے زیر مطالعہ ہے، وہ کون سی چیزیں اپنے استعمال میں رکھتے ہیں، کن آلات اور کن چیزوں سے کھیلتے ہیں۔ وہ اگر موبائل میں کچھ دیکھ رہے ہیں تو اتنا بھی نہیں ان پہ ہوتا کہ وہ اٹھ کر کے یہ دیکھ لے کہ ان کا بچہ موبائل میں کیا چیز دیکھ رہا ہے۔ ان کے بچے نے اپنے کمبل اوڑھ کر کے اب موبائل چلا رہا ہے، یہ تک نہیں پتا کہ اس کا بچہ ننگی تصویریں دیکھ رہا ہے یا پھر جو ہے گانے دیکھ رہا ہے یا اور چیزیں دیکھ رہا ہے، یہ تک نہیں دیکھ پاتے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اپنے بچوں کی ایک ایک چیز پر دھیان رکھیں، وہ کیا پڑھ رہا ہے، موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے۔ 6 ہے، بڑوں سے بدتمیزی پر خوش ہونا۔
بعض والدین اس قدر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اگر ان کا چھوٹا بچہ بڑوں کے ساتھ بدتمیزی، اونچی آواز یا ان سے بد اخلاقی سے پیش آئے تو وہ بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کا بچہ تو بڑا جرأت مند ہے اور بڑوں سے بات میں جھجک بھی محسوس نہیں کرتا، ایک دم ٹکا سا جواب دیتا ہے میرا بچہ۔ آج اگر آپ کا بچہ آپ کی وجہ سے بگڑ رہا ہے تو کل کو آپ کے بچے کو دوسرے سنواریں گے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کی بدتمیزی پر، اس کی بد اخلاقی پر اسے نہ ڈانٹا تو کل کو اور کوئی اسے ڈانٹے گا اور مارے گا۔ تو اس لیے اپنے بچے کو کبھی بھی اگر بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، انہیں گالی دے رہا ہے، فوراً جو ہے اس پہ ایکشن لے۔ ساتویں ہے بچوں کو نوکرور خادموں کے سپرد کر دینا۔ بعض والدین اپنے بچوں کو نوکرور خادموں اور ڈرائیوروں کے سپرد کر کے بس ادھر ادھر پھرتے ہیں اور ادھر ادھر اپنی ذمہ داری سے بھاگتے ہیں۔ اگرچہ ان لوگوں کا تعاون حاصل کرنا بعض دفعہ مجبوری ہو سکتا ہے، والدین کو چاہیے کہ بچوں کا خود خیال رکھیں اور مجبوری کے وقت ہی نوکروں اور خادموں سے مدد لیں۔ اسی طرح ہے بچوں کے سامنے استاد کو برا بھلا کہنا۔ مار نہیں پیار، یہ تو زہریلا بورڈ تو سرکاری اسکولوں کی عمارتوں پر چپکا دیا گیا ہے ہی، مگر بعض والدین استاد کی ڈانٹ ڈپٹ کے رد عمل میں بچوں کے سامنے ہی استاد کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے جہاں استاد کا وقار، عزت مجروح ہوتی ہے، وہیں بچوں کے دل سے استاد کا خوف، اس کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ اگر استاد نے کہیں پر بیجا سختی کر بھی دی تو اسے الگ بیٹھا کر سمجھائیں اور اس سے تنہائی میں تبادلہ خیال کریں۔ بچوں کے سامنے ایسا کبھی ہرگز نہ کریں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک بچے نے اپنے استاد کی شکایت کی، اس کا باپ آیا اور اس نے جو ہے اپنے بچے کے سامنے ہی اب اس کے استاد کو ڈانٹا، اور آج اس کے بچے کی حالت ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے اس کے پاس پڑھنے کو۔ اسی طرح بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا، بعض والدین بچوں کے سامنے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اس لڑنے کے نقصان کو پس پشت ڈال کر چھوٹی چھوٹی بات پر انحصار شروع کر دیتے ہیں۔ والدین کی لڑائی اور کثرت نزاع، بچوں کے سامنے ایک دوسرے کی توہین، ایک دوسرے کے ساتھ سخت جملوں کا تبادلہ کرتے ہیں تو بچے پریشان اور فرار ہو جاتے ہیں۔ اگر والدین بچوں کے سامنے مسلسل لڑتے ہیں اور آئے روز ایک دوسرے سے کشیدگی پیدا کرتے ہیں تو بچے بھی چڑچڑے اور بد اخلاق بن جاتے ہیں۔ آخری ہے نماز کی پابندی نہ کروانا۔ حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی ترغیب دی جائے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اگر پھر بھی نماز کا عادی نہ بنے تو اس پر سختی کی جائے۔ تم میں سے یاد رکھیے گا ہر ایک ذمہ دار ہے۔ کل کو ایسا نہ ہو، میں خود اس بات کو دیکھتا ہوں کہ جو اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان نہیں دیتا، ماں ہو یا باپ ہو، کل جب وہ بچے نشیڑی بن جاتے ہیں، جواری بن جاتے ہیں، خراب بن جاتے ہیں، چور بن جاتے ہیں، تو پھر وہ مولاناؤں کے پاس جاتے ہیں، عالموں کے پاس جاتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جی میرے بچے کے لیے کوئی تعویذ کر دے، میرے بچے کا تعویذ بنا دے، میرا بچہ بگڑ گیا، ماحول میں جا کر کے بگڑ گیا، دوستوں نے بگاڑ دیا، تم نے نہیں بگاڑا اسے، تم نے بگاڑا ہے اسے۔ یاد رکھیں ہر ایک اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے، جس سے اس کے ماتحت افراد کے متعلق سوال کیا جائے گا، بادشاہ سے اپنی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا کیونکہ وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ جس طرح ہر آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اسی طریقے سے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری سے نہ بھاگے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔